بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا، آپ کا اور سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں، محنتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا، جو ہر طرح کے خیر اور بھلائی کا منبع اور سرچشمہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طرح کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور مختلف طرح کے آزمائشوں سے بھی امتحان لیتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی بقا، استمرار اور دوام نہیں لکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو فانی قرار دیا ہے، جسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات متعین کیے ہیں، لمحات متعین کیے ہیں، زندگی کے ایام متعین کیے ہیں، اور یہ ایام دن بدن آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسانوں کی عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں اور انسان اللہ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ اس کے خیر و برکات سے مستفید ہونے کے لیے ہم نے ہمت جٹائی، کوشش کی، محنت کی، اور یہ رمضان دیکھتے دیکھتے اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے۔ اس کا آدھا سفر بلکہ اس سے بھی کم باقی رہ گیا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کرتے تھے، کس طرح کی کوشش کیا کرتے تھے؟ ان سب چیزوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، ایک محب رسول کے لیے، ایک متبع سنت کے لیے نہایت اہم ہے، خاص طور سے جب ہم جانتے ہیں کہ دن ایام تیزی سے گزر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ایسے موقع پر ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہ فرصت، وہ موقع جو ہمیں ملتا ہے وہ نہایت قیمتی ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ سراسر بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن جو بچا ہے، جو ایام اس رمضان المبارک کے بچے ہیں، وہ اور بھی فضیلت والے ہیں۔ میری مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری ثلث ہے، آخری تہائی ہے، جسے ہم چند دنوں میں استقبال کرنے والے ہیں۔
حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو خاص اہتمام سے گزارتے تھے. خاص اہتمام کیا کرتے تھے؟ ہمارے لیے آپ اسوہ اور نمونہ ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس محبت کا اظہار کریں آپ کی سنت پر عمل کر کے. محترم حاضرین، یہ آخری عشرہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن جو آنے والے ہیں، بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کرتے، اس قدر محنت کرتے، اس قدر محنت کرتے کہ اس سے پہلے باقی 2 عشروں میں محنت نہیں کیا کرتے تھے اس قدر. پہلی تہائی، دوسری تہائی میں اس قدر آپ محنت نہیں کرتے جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تہائی میں محنت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع میں روزہ رکھتے، قیام کرتے، تلاوت کیا کرتے، ذکر و اذکار کرتے، یہ سب ہوتا تھا. لیکن رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس میں اور زیادہ ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ محنت کرتے تھے. کان یجتہد. اجتہاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پوری قوت لگا دے، پوری قوت لگا دے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی محنت کرے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے. اجتہاد کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس لکڑی کو اٹھایا میں نے اجتہاد کیا، نہیں، بلکہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرنا، اس قدر عمل کرنا جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا. محترم سامعین، یہ مطلب ہے اجتہاد کا. پوری قوت اور صرف کرنا، جتنی ہو سکے اتنا وقت لگانا، یہ اجتہاد کا مطلب ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے بارے میں فرمایا کان یجتہد فی العشر الاواخر. آخری 10 دنوں میں آپ اجتہاد کرتے تھے، یعنی اتنی محنت کرتے تھے. اس طرح کی محنت آپ سے پہلے دیکھی نہیں گئی تھی. کس چیز میں محنت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے عبادتوں میں محنت کرتے تھے. قیام اللیل میں محنت کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہو جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں بہت زیادہ وقت لگایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں، فیاضی میں بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے خیر، ہر طرح کی فرما برداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہوا کرتے تھے. حضرات گرامی، اسی اجتہاد کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ لیلہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش کا، اجتہاد کا اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے اس عشرہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو جاگ کر گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا خیال کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے. ایقظ اہلہ. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی فکر کرتے،
وہاں اپنے گھر والوں کے بھی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم حاضرین، ہر سرپرست، ہر ذمہ دار، گھر کا ہر شخص، ہر بڑا شخص، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ اس کی ذمہ داری، خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر اس کی تربیت کرے، اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ وہ پکا مسلمان نظر آئے، ایسا بنائے کہ پکا روزہ دار نظر آئے، ایسا بنائے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر روزہ بھی رکھا ہے، ادھر دوسرے معاصی اور نافرمانی کے کام بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ روزہ اس طرح رکھے کہ ایک مثالی روزہ ہو جس میں اللہ رب العالمین کے احکام کی مکمل فرما برداری ہو، معصیت و نافرمانیوں سے دوری ہو۔ وہیں گھر والوں کا بھی خیال رکھیں کہ گھر والے بھی روزے کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی روزے کا اہتمام کروائیں، ان کے روزے کی حفاظت کا خیال کریں، ان کے سامنے ایسی چیزیں نہ ہوں، ایسی چیزیں نہ ہوں جن سے ان کا روزہ برباد اور ناقص رہ سکتا ہے۔ محترم سامعین، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، انہیں تربیت دیں کہ روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، روزہ کا مقام کیا ہے، روزہ کے اندر کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان تمام چیز کی تربیت ہو۔ اور جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے ساتھ لائیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود آدھی رات تک جاگ کر کے قیام کرتے اور جب آدھی رات ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور انہیں بھی قیام پر ابھارتے اور یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو، جمے رہو۔ محترم سامعین، تو یہی حال سلف کا تھا، سلف صالحین کا یہی حال تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو اس کا خاص اہتمام کرتے تھے، خاص اہتمام، پورے رمضان کا اہتمام کرتے۔ پہلے وہ دعائیں کرتے، 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے کہ اللہ رمضان دکھا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان مل جاتا محنت کرتے، لیکن آخری عشرہ آتا تو اور بھی زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ یہ سلف کا حال تھا، سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اوائل کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان کے رمضان لہو و لعب میں نہیں گزرتے تھے، ان کے رمضان روزہ کے منافی امور میں نہیں گزرتے تھے، ان کے رمضان عام طور پر مسجدوں میں گزرا کرتے تھے، عام طور پر وہ مسجدوں میں وقت دیا کرتے تھے اور اپنے روزے کی حفاظت کے لیے مسجد کو سب سے اچھی جگہ تصور کیا کرتے تھے تاکہ دنیا سے کٹ کر اس مسجد میں آئیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں اور دیگر شواغل سے، دیگر ملہیات سے، دیگر ان چیزوں سے جو انہیں مشغول کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال آپ نے سنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے بارے میں کھلم کھلا بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محنت کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں ایک کام اور کیا کرتے تھے اور وہ ہے اعتکاف۔
اس آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے تب تک ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ہر سال اعتکاف کیا، تاکہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو پا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کو پانے کے لیے ایک سال آپ نے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نہیں، جس کی تلاش آپ کر رہے ہیں وہ آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر جبریل آئے اور کہا کہ نہیں، جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آخری عشرے میں ہے، آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اور کہا کہ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، اس لیے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ابھی اس بات کی خبر دی ہے۔ محترم سامعین، تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ انسان مسجد کو لازم پکڑے، مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین کی خاطر مسجد میں بیٹھے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں کو لازم پکڑ لے اور 10 دنوں تک وہ اعتکاف میں بیٹھا رہے۔ محترم حاضرین، ان 10 دنوں میں ظاہر ہے ایک اعتکاف کرنے والا شخص، اس کے اوقات کن چیزوں میں گزرے گی؟ وہ شخص جو دنیا سے کٹ کر، بیوی بچوں سے کٹ کر، بازاروں سے کٹ کر، ہر طرح کے شواغل اور مصروفیات سے کٹ کر کے اس مسجد میں، ایک مسجد میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا ایک ایک لمحہ گزرے، تاکہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اس کا ایک ایک لمحہ گزرے اور اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت میں گزرے، یا ذکر و اذکار میں گزرے، یا اللہ رب العالمین کے کلام کے تدبر اور تأمل میں گزرے۔ محترم حاضرین، یہ اعتکاف کہ آدمی اپنے آپ کو مسجد میں اللہ رب العالمین کے لیے قید کر لیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس کو مشروع قرار دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحب قرار دیا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے تب تک آپ نے اعتکاف کیا۔ محترم سامعین، مقصد یہ تھا کہ لیلۃ القدر کو پالیں، شب قدر کو پالیں۔ اس لیے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ ہے جس کا بیان خود اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹی سی سورت کے اندر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو ہم نے شب قدر میں اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں اتارا ہے قرآن مجید کو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر جبریل علیہ السلام اور فرشتے ہر طرح کا معاملہ لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی ہے حتی مطلع الفجر، اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی خصوصیات، اس کے فضائل اور ممیزات کو بتا دیا ہے کہ یہ رات ایسی ویسی نہیں ہے، یہ رات ایسی ہے جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، عظیم کلام، جس کے نزول کے لیے، جس کو نازل کرنے کے لیے اس رات کا انتخاب ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ رات بھی عظیم ہے اور جو کلام نازل ہوا وہ بھی عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اور فرمایا آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے علماء نے گن کر کے اندازہ لگایا، یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک عبادت ایک شخص شب قدر میں کرتا ہے، اگر وہ شب قدر کو پا لیا گویا اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے بہتر اس نے عبادت کی۔ پھر آگے اللہ نے کہا یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس قدر نازل ہوتے ہیں، اس قدر نازل ہوتے ہیں گویا زمین کا چپا چپا بھر جاتا ہے۔ جہاں بھی ذکر و اذکار ہوتے ہیں، جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں بھی قیام اللیل ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہاں خیر و برکت لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات سلامتی والی رات، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے یہ رات، غروب شمس سے آفتاب کے ڈھل جانے سے لے کر مغرب سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی اہم خصوصیتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ کیا یہ خصوصیتیں ہمیں دعوت نہیں دیتی کہ ہم اس رات کی اہمیت کو جانیں، اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو ایسے گزاریں جس طرح سے سلف صالحین گزارا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے شب بیداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے خیر و برکت میں شریک کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگایا۔ کیا اس قدر اہتمام ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ محترم سامعین، ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ راتیں چند راتیں، شب قدر کی راتیں چند راتیں، یہ راتیں کسی خاص رات کے اندر مخصوص نہیں ہے کہ صرف 27 رات ہو سکتی ہے یا ہے کہ 25 کی رات ہو سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شب قدر آخری 10 دنوں میں کسی رات بھی ہو سکتی ہے، آخری 10 دنوں میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں خوب محنت کیا کرتے تھے تاکہ اس رات کو پا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر محنت کی، ان 10 راتوں میں عام محنت کی، اس لیے ہمیں عام محنت کرنی چاہیے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر شب قدر کو پانا ہے تو خاص طور سے وتر طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الوتر، کہ آخری عشر کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی 21، 23 اور 25، 27 اور 29 کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس لیے کہ انہی راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، شب قدر جب انہی راتوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام راتوں میں ہمیں جاگنا چاہیے اور جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں قیام کرے گا، جو شخص شب قدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو کر کے امام کے ساتھ قیام کرے گا یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، گویا اس کے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جاتا ہے،
گویا رات بھر کے قیام اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس لیے ان راتوں میں بالخصوص قیام کی طرف توجہ دیں، تہجد پڑھنے اور تراویح پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ ہم میں سے کسی شخص کا قیام اس رات کا قیام کسی شخص سے نہ فوت ہو، نہ چھوٹے محترم سامعین، تاکہ ہم اس شب قدر کو پا سکیں اور 1000 مہینوں کی عبادت سے جو بہتر رات ہے اس رات کو پا سکیں۔ یہ ترغیب اسی لیے ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس کو حاصل کر سکیں۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں خوب محنت کی ہے جس کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ محنت کن چیزوں میں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کی حفاظت کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کی، قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کی، ذکر و اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات بھی دل کھول کر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باعث تقرب ہے۔ مسلمانوں، ہم بھی اللہ کے رسول کے متبع ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم آخری عشرے کو ایک یادگار عشرہ، اس سال کا یادگار عشرہ بنائیں گے اور اس رات میں اس قدر عبادت کریں گے، اس طرح قیام کریں گے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دے گا ہمارے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں راضی ہو جائے گا۔ اس طرح کے عبادت کرنے کا عہد کریں، عزم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص اس آخری عشرے کو ایک خاص انداز میں، ایک خاص اہتمام کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد